بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ مدنی 129 آیات 16 رکوع۔ سورہ انفال جہاد اور قتال پر مشتمل تھا۔ جنگ کی حالت میں خواہ کتنے ہی نیک مقصد کے لیے ہو، انسان کے قلب پر ایک جوش، تحرک اور ایک طرح کے غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ توبہ مومنوں کے قلب کی گھٹن اور ان کے غصے کو دور فرماتا ہے، دلوں کو ٹھنڈا کرتا رہے گا۔ گویا توبہ مومنوں کی جی کی ٹھنڈک ہے۔ انسان جب عملی جد و جہد میں ہوتا ہے، اسے اپنے افعال کا بر وقت جائزہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ فراغت کے بعد جب اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، خیال آتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں لفظ، فلاں بات، فلاں حرکت کچھ غلط تو نہیں ہوئی۔ اس کا قلب مقدر ہونے لگتا ہے۔ اس وقت توبہ اس کے قلبی انتشار کو دور کرتی ہے۔ وہ اللہ سے اپنے ہر قول و فعل سے استغفار کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی طرف ہر مسلمان کو خصوصی توجہ دلائی، اور اس اشارے کو پا کر صوفیاء کرام نے اسے سلوک کا پہلا اہم زینہ تصور فرمایا، اور کسی منزل میں بھی اس کو نہ بھولے۔ اس سورت کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ان معاہدوں کے منسوخ ہونے کا بھی ذکر ہے جو مشرکین عرب کے ساتھ کیے گئے تھے۔ کلام پاک کی یہ واحد صورت ہے کہ اس سے قبل بسم اللہ نہ لکھی گئی۔ حضور نے اس کا حکم نہ دیا، لیکن حکم نہ فرمانا بھی مصلحت پر مبنی ہے۔ در حقیقت یہ سورہ توبہ سورہ انفال کا ضمیمہ یا تکملہ ہے۔ مضامین کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں ایک خاص ربط ہے۔ جنگ کے واقعات، منافقوں کی دغا بازیاں، صحابہ کی جانثاریاں اور اسلام کی فتح کے وہ نقشے ہیں جو قلوب میں ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور منافقانہ اور مشرکانہ سازشوں کے مقابلے میں عملی طریقہ کار کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ اخلاق محمدی سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا، اب اللہ اور رسول کی طرف سے ان کے لیے صاف جواب ہے۔ تم اب اپنے عہد سے بری ذمہ۔ قریش مکہ نے جو خود بدعہدی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود درگزر سے کام لیا جا رہا ہے۔ 4 ماہ تک کفار کو مہلت دی جا رہی ہے۔ آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے امیر الحج بن کر روانہ ہو جانے کے بعد ان آیات کے اترنے پر یہ آیات دے کر حضرت علی کو مکہ بھیجا تاکہ اعلان کر دیں کہ ان پر اچانک حملہ نہیں کیا جائے گا۔ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ کفار اپنی شرمناک بدعہدیوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بس اے مشرکو، 4 مہینے زمین پر اور گھوم پھر لو، اس کے بعد جنگ کا سامنا ہوگا۔
اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہ کر سکو گے، اور بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکین سے الگ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب بھی ہے قریش مکہ، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہ کر سکو گے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری طنزاً فرمایا گیا کہ وہ دراصل اسی کے کوشاں ہیں۔ جب کوشش ہی اسی کی کر رہے ہیں تو مطلوب کے ملنے کی خبر خوشی کا باعث ہونا چاہیے۔ مگر ہاں، جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے اس عہد کے پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی نہ کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی مخالف کی مدد کی، تو ان سے ان کی مدت معینہ تک ان کے معاہدے کو پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حد پر آ کر ٹھہر جانے کی تمیز رکھنے والے، ایمان کے اقرار کے بعد اس کے ارکان کو ادا کرنے والے متقی ہیں، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ پس جب وہ حرمت کے مہینے جس میں جنگ کی ممانعت کی گئی ہے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، اور ہر جگہ ہر راستے کے موڑ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں تو ان کا راستہ نہ روکو، ان کو آزادی سے رہنے دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھو، آیت میں توبہ کے بعد ارکان ایمان یعنی نماز و زکوٰۃ سے ایمان کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ اس کے گھر پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایک بے علم قوم ہیں، ان کو موقع دو کہ اسلامی تعلیم سنیں، سمجھیں اور غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ مسلمانوں کو ہر طرح صبر تحمل سے کام لینے، معاہدے کی ایک حد تک پابندی، حکمت کے ساتھ تبلیغ کا درس دیا گیا۔ اب یہ امر واضح کیا جا رہا ہے کہ مومن کا مشرک سے معاہدہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔
دونوں بہرحال اپنی اپنی کیفیت پر رہیں گے، اور ان دونوں کے درمیان نور و ظلمت، حق و باطل کا فرق ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیوں کر قائم رہے گا، جبکہ وہ خود اپنا عہد توڑتے رہتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا، جب تک وہ تمہارے لیے اپنے عہد پر قائم رہیں، تم بھی ان کے لیے عہد پر قائم رہو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو، احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ آیت میں ان مشرکوں کے قول و قرار کا راز فاش کیا جا رہا ہے۔ بھلا ان عہد شکنوں سے کیوں کر پاس عہد کی توقع ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہاری قرابت کا لحاظ کریں اور نہ اپنے عہد کا۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ زبانی باتوں سے تم کو راضی رکھتے ہیں، اور خود ان کے دل ان کی باتوں سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ عہد کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ یہ مشرکین وہ ہیں کہ انہوں نے آیات الہی کو بیچ کر ان کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ خریدا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا۔ بے شک بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ مشرک اور فاسق کسی مومن کے حق میں نہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہ تو عہد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو ان کو معاف کر دو۔ یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ ایک راہ پر روشنی حاصل کرنے، تجلی پانے کے لیے چل رہے ہیں۔ ان کو ساتھ لیے چلو، اور ہم اپنی آیتوں کو سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن تشنیع کریں تو ان کافروں کے سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، تاکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو وطن سے نکالنا چاہا، اور انہوں نے تم سے پہلے چھیڑ کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ جب اہل مکہ نے چھیڑ چھاڑ کی اور صلح حدیبیہ کے بعد عہد شکنی کی تو دور نبوی کے مسلمانوں نے قتال سے دریغ نہ کیا۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ یہ انداز بیان اس لیے بھی ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان ایسے موقع پر بہت ہوشیار رہیں، خوف خدا کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، دوسروں کا خوف دل میں نہ آنے دیں، تاکہ غیر اقوام ان پر ظلم نہ کر سکیں۔ تم ان کافروں سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور بڑا انعام یہ ہے کہ ایمان والوں کے جی ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دل کی جلن دور فرمائے گا، اور اللہ جس پر چاہے گا رحمت سے توجہ فرمائے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ان کے عمل سے جانا ہی نہیں، اور نہ یہ آزمائش ہوئی کہ اللہ اس کے رسول و مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو تو انہوں نے دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو، جس ارادے سے کرتے ہو، اللہ اسے واقف ہے۔ البتہ دنیا میں آزمائش ضروری ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے عمل سے اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. سورہ کی ابتدا میں کفار سے برات کا ذکر ہوا اور اس کی تائید کی گئی. پھر ان کی وہ برائیاں بیان کی گئیں جن کے پیش نظر یہ برات ضروری ہوئی. اس کے بعد مشرکین کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے. مشرکوں نے اپنے بعض اچھے کاموں کا ذکر کر کے اس برات کو ناجائز ٹھہرانے کی کوشش کی. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے مسجد حرام کو بنانے اور آباد رکھنے والے ہیں اس لیے کعبے میں مسلمانوں سے ہمارا اختلاط برقرار رہنا چاہیے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مشرکوں کا کام نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر یعنی اپنے کو کافر تسلیم کر رہے ہیں. ان لوگوں کے سب اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. نار دوزخ نار جدائی ان کا نصیبہ ہے. اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کو قائم رکھتا اور زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. دل سے اللہ کو یاد کرنے والا شخص ہی مسجد کی رونق اس کی آبادی کا موجب بن جاتا ہے. بس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پائیں مقصود کو پہنچیں. شان علی مرتضیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ بعض لوگوں نے جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اپنی خدمات کعبہ پر فخر کیا تھا. ما قبل آیت سے عجب لطیف تعلق ہے. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا یعنی وہاں لوگوں کے لیے عبادت کا بندوبست کرنا اس عابد کی عبادت کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں. اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. ان کی مراد ان کے مقام کی بشارت اللہ دیتا ہے. خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا پروردگار اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے دیدار کی نعمت ہے. اے ایمان والو اگر تمہارے باپ دادا بھائی بہن کو ایمان کے بجائے کفر عزیز ہے تو تم ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کفر کو دوست رکھنے والا مومن کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ کفر و ایمان میں تو بیر ہے اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں جو رفاقت کا صرف غلط جگہ پر کر رہے ہیں دین و دنیا کا خسارہ لے رہے ہیں. اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ معاشرے والے اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہے اور وہ مکانات جو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خوب سمجھ لو کہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا رکوع. مسلمانوں کو جو تائید غیبی بدر اور حدیبیہ وغیرہ میں ہوئی، اس کے بعد اب غزوہ حنین کا ذکر ہے. حنین ایک وادی مکہ اور طائف کے درمیان تھی. مسلمانوں کے لیے جنگ حنین سبق آموز بھی ہے اور نصرت الہی کی بہترین مثال بھی. اس غزوے میں مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر ناز ہو گیا. پہلے فتح بھی ہوئی، لیکن پھر فتح نے شکست کی صورت اختیار کی. حضور کے ہزاروں ساتھیوں کے پیر اکھڑ گئے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے کچھ صحابہ میدان کارزار میں چٹان کی طرح جمے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر آگے بڑھتے رہے اور مسلمانوں کو اپنے پیغام کی صداقت اور اللہ کی طرف بلاتے رہے. مسلمان واپس ہوئے. اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کے سامان مہیا فرما دیے اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور شکست فتح کی صورت میں بدل گئی. بے شک اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور جنگ حنین کے دن بھی جب کہ تم اپنی فوج کی کثرت پر اترا گئے تھے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی. تمہیں بھاگنے کا راستہ نہ مل رہا تھا، اور دشمن کی تیروں کی بوچھار سے تم کو پناہ کی جگہ نہ مل رہی تھی. آخر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسی ملائکہ کی فوجیں اتاری جن کو تم دیکھ نہ سکے، اور اس طرح کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے. تم نے جماعت کی کثرت پر ناز کیا تھا، وہ جماعت تمہارے کام نہ آئی. اللہ کے رسول کو اللہ بس تھا. اس نے اس کی غیب سے مدد فرمائی اور کافروں کو وہ سزا دی جس کے وہ مستحق تھے. بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جس میں ہزاروں اونٹ، بھیڑ، بکری تھے، اور بڑی تعداد میں کافر قید ہوئے. بہت سے کافر یہ حیرت انگیز فتح دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. انہوں نے ایمان کی دولت پائی. پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے بعد توبہ نصیب فرماتا ہے، مہربانی سے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. خانہ کعبہ کی فتح کے بعد سن 9 ہجری میں اعلان عام ہو گیا: اے ایمان والو، یہ مشرک پلید، گندے، ناپاک ہیں. بس اس سال 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں. اور اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے، یعنی اگر وہ نہ آئے تو پھر یہاں مال و دولت کون خرچ کرے گا، تو اس خیال کو دل سے نکال دو. اگر اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. جزیرۃ العرب کو کفار سے پاک کرنے کا یہ پہلا حکم تھا. افلاس کا خوف تو الگ رہا. تم ان منکرین حق سے لڑنے میں دریغ نہ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور تمہارے دست نگر ہوں.
اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں جانتے، اور نہ سچا دین ہی قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے تم کو جزیہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ اہل کتاب میں منکرین حق کا تو یہ حال ہے کہ یہود نے حضرت عزیر کو اور نصرانیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ اپنے انبیاء کی تعلیم سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پاک بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کسی کو ملانا کیا مانے، یہ تو بڑا ہی ظلم ہے۔ یاد رہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا نہیں سکتے۔ دین اسلام کا غلبہ برحق ہے۔ اگر اہل کتاب کے عوام اور درویش حرام کی طرف مائل ہو گئے تو اس کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس عقلی و نقلی کوئی دلیل نہیں جس کی بنا پر وہ ان پیغمبروں کو خدا کا بیٹا کہہ سکے۔ یہ ان کی محمل باتیں، انہی کافروں کی طرح یہ باتیں بنانے لگے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ ان کو غارت کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا پروردگار بنایا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی اسی فہرست میں لے آئے ہیں، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی بندگی کرے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اس سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اسلام کے چراغ کو گل کر دیں، اور اللہ اپنے اس نور اسلام کو پھیلائے بغیر نہ رہے گا، خواہ یہ کافروں پر کتنا ہی شاخ گزرے۔ دین اسلام کے پھیلنے کا تو مکمل انتظام ہو چکا ہے۔
اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین پر کتنا ہی شاق گزرے۔ یہ ٹکڑا دوبارہ آیا۔ پہلے ان کی ناکامی کے سلسلے میں، پھر اسلام کے فروغ کے بعد کہ دونوں باتیں کافروں پر شاق ہیں۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس عذاب سے ان کا مال و دولت ان کو نہ بچا سکے گا۔ جس دن دوزخ کے فرشتے سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپائیں گے، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغیں گے اور کہیں گے، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ پیشانی اس لیے داغی جائے گی کہ اس نے اس کو بندگی کی حلاوت سے محروم رکھا، پہلو اور پیٹھ اس لیے کہ دولت کے نشے میں دوسروں کے دکھ درد سے غافل پڑا رہا۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے باطل عقائد، حصول معاش کے مہلک طریقے اور ان کے اثرات سے متنبہ کیا گیا۔ چونکہ یہ سورہ جہاد سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں ان حرمت کے مہینوں کا ذکر ضروری تھا جن میں اہل عرب قتال و جدال سے باز رہتے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا تھا کہ ایک ماہ کی جگہ دوسرے ماہ کو حرمت کا مہینہ قرار دے دیتے تھے۔ اس نے ایک طرف مہینوں کی ترتیب و تنظیم بدلی، دوسری طرف اس تبدیلی کا حق کفار کے سرداروں کو دے دیا، حالانکہ دن، مہینہ اور سال اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور جب سے دنیا قائم ہے ایک ہی طرح پر ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ حرمت کے جو مقرر مہینے جس طرح ہیں ان کا احترام اسی طرح کیا جائے، اس میں مشرکانہ رسم آنے نہ پائے۔ بے شک اللہ کے ہاں جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ کی کتاب نوشتہ قدرت میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے رجب، ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم لائق احترام ہے، جن میں عبادت کثرت سے کرنا چاہیے اور ہر برائی سے بچنے کی ممکن کوشش کرنا چاہیے، تاکہ مسلمان نفس پر غلبہ پا جائے کہ یہ محراب کا جہاد ہے، اور اسی سے وہ قوت ایمانی حاصل ہوتی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں معاون ہوتی ہے۔ مشرکوں نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر اپنا تابع کر لیا تھا۔ مسلمان کو حکم ہے کہ بندگی میں سب کچھ اس کے حکم کے تابع رہے۔ یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان مہینوں کا اور دین کے اصولوں کا ادب کرو، لیکن اگر منکرین جنگ پر آمادہ ہوں یا وہ ان ماہ کا احترام نہ کریں تو ان سے نہ لڑنا اپنے اوپر ظلم ہوگا، اور تم بھی سب کے سب مل کر مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم لوگوں سے اکٹھے ہو کر لڑتے رہے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جو اس کے دین، اس کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ حرمت کے مہینوں کا ہٹا دینا، ان کو آگے پیچھے کر دینا، کفر کو اور بڑھانا ہے۔ اس رسم باطل کو قائم رکھنا گویا کفر کو ترقی دینا ہے۔ اس سے کفار گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی حرمت والے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی ماہ کو حرام کر لیتے ہیں، تاکہ وہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، اور اسی طرح اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے قانون کے خلاف کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع. چوتھے رکوع میں حنین کی جنگ کا ذکر تھا. پانچویں میں باطل عقائد اور اعمال کی تردید کی گئی. اب غزوہ تبوک کا ذکر ہے. یہ حضور کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شام کا نصرانی بادشاہ قیصر روم کی مدد سے مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور مقام تبوک پر فوجیں جمع کر چکا ہے. آپ نے خیال فرمایا کہ خود بڑھ کر ان پر حملہ کیا جائے. رجب کا مہینہ تھا. آپ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا. گرمی، قحط سالی اور کھجور پکنے کے دن تھے. پھر ایک مسلح فوج سے دور دراز کا سفر طے کر کے لڑنا تھا. مخلصین کی جماعت فوراً تیار ہو گئی. یہ لوگ نفیر کی آواز کے ساتھ ہی نکل کھڑے ہوئے. منافقین نے ہیلے تراشے اور شرکت سے محروم رہے. بہت سے مسلمان پہلے ان منافقین سے متاثر ہوئے اور تذبذب و کسل میں پڑے. بالآخر حضور کے ساتھ ہو لیے. 30,000 کی فوج کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا. اس جنگ کے واقعات، منافقین کی حالت اور متعلقہ امور کا اس رکوع میں ذکر آ رہا ہے. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش و راضی ہو گئے؟ بس دنیا کی زندگی کا عارضی سامان تو آخرت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. مسلمانوں، تم کسل و نافرمانی میں نہ پڑو. اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کے مطیع ہوں گے اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم ان کی یعنی اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا تم کو یاد نہیں کہ اللہ نے ان کی اس وقت مدد فرمائی جب کہ ان کو کافروں نے مکے سے نکالا تھا، یعنی کافر نکلنے کا سبب بنے تھے، آپ کے قتل کا ناپاک ارادہ کیا تھا، اور آپ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر ان کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے صاف نکل گئے اور ایک غار میں پناہ لی. اور جب کہ رسول دو میں دوسرے تھے، یعنی ایک صدیق اکبر، دوسرے رسول اکرم، جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے رفیق کو تسلی فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے ان کے دل پر اور ان کے صدقے میں صدیق اکبر کے قلب پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی مدد ملائکہ کی ایسی فوجوں سے کی جن کو تم نے نہ دیکھا، جو نظر نہ آتے تھے. اور اس طرح اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے، وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اور اللہ ہی کی بات بلند ہے، یعنی اللہ کے رسول کا بول بالا ہوا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. دیکھو کس طرح دشمن سے نکال کر غار میں پہنچایا، کس طرح غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے انڈے دیے، اور مکڑی کا جالا جو سب سے کمزور چیز ہے اسے حصار عافیت کا در بنا دیا. یہ پروردگار کی پروردگاری ہے. ما قبل آیت اسی قدرت پر شاہد تھی، یہ حکمت پر شاہد ہے جو مالک قدرت ہے. مسلمانوں، تم کسی حال میں ہو، اسلحے کے ساتھ ہو یا بلا اسلحہ، خوشحال ہو یا تنگ دست، سوار ہو یا پیادہ،
جوان ہو یا بوڑھے، ہلکے اور بوجھل نکلو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم آخرت کی قریب سمجھ رکھتے ہو۔ جانتے ہو کہ دنیا متاع قلیل ہے اور فلاح دائمی آخرت ہی سے وابستہ ہے۔ اے رسول، ان منافقوں کا آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نہ نکلنا باعث تعجب نہیں۔ اگر تھوڑی دور چلنا ہوتا اور کافی مال غنیمت کی امید ہوتی تو یہ آگے آگے ہوتے۔ اگر مال نزدیک آسانی سے ملنے والا اور سفر معمولی ہوتا تو وہ لوگ یعنی منافقین ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافت طویل نظر آئی، اور دیکھیے گا کہ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جہاد سے الگ رہ کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جانوں کو وبال میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔